نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکو برکو۔ آج میں آپ کو 2 صورتوں کا خلاصہ بیان کروں گی۔ پہلی جو صورت ہے وہ سورۃ دخان ہے اور دوسری صورت ہے سورہ الجاثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کر 29۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کی جواب دہی سے غفلت کا انجام۔ پہلے رکوع میں بیان ہوا کہ قرآن حکیم لوح محفوظ سے دنیا میں آسمان پر ایک برکت والی رات میں نازل کیا گیا۔ اس کے نزول کا مقصد لوگوں کو آخرت کی جواب دہی سے خبردار کرنا ہے۔ مشرکین مکہ آخرت کی جواب دہی کا خبر کا مذاق اڑا رہے تھے۔ انہیں جھنجھوڑنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ قحط کا عذاب مسلط کر دیا۔ وہ فریاد کرنے لگے کہ ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دیا جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے اگر عذاب دور کر دیا جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسی وعدہ خلافی ان سے پہلے بھی آل فرعون میں بھی کر چکے ہیں۔ ان قریب وعدہ خلافی کرنے والے سے انتقام لیا جائے گا اور انہیں روز قیامت ایک بڑے عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 30 سے لے کر 42۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا؟ دوسرے رکوع میں ارشاد ہوا ہے کہ مشرکین مکہ بڑی تکبر کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ جواب دیا گیا کہ دنیا عمل کی جگہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ اس وقت کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آ سکے گا اور نہ ہی کہیں اور سے مدد حاصل ہو سکے گی۔ کامیاب تو وہی ہوگا جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 43 سے لے کے 59۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں برا اور اچھا انجام۔ تیسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمانوں کو جہنم میں ملنے والے شدید عذاب کی تفصیل اور فرمانبرداروں کو جنت میں حاصل ہونے والی عظیم نعمتوں کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ جو ہی سمجھ رہے ہیں، جو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ بد نصیب آخرت میں برے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں ہماری سورہ دخان کمپلیٹ ہوئی۔ اب ہماری سورت سٹارٹ ہوتی ہے سورہ الجاثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الجاثیہ رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کے 11۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آیات الہی سے غفلت کا انجام۔ پہلے رکوع میں آیات آفاقی، آیات نفسی اور آیات قرآنیہ پر غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ ایسے بد نصیبوں کے لیے شدید وعید کا بیان ہے کہ جو اللہ کے آیات سننے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیات کو سمجھنے کے بعد ان پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا دردناک اور ذلت والا عذاب ہے۔ ان کی کوئی نیکی بھی ان کے کام نہ آئے گی اور نہ ہی کسی کی سفارش انہیں فائدہ پہنچائے گی۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 12 سے لے کے 21۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ تسخیر کائنات کی بشارت۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی ہر شے انسانوں کے لیے مسخر کر دی۔ یہی بشارت ہے جو جدید سائنسی ترقی کی بنیاد بن گئی۔ مسلمانوں نے غور و فکر کر کے کئی مظاہر قدرت کو دریافت کیا، تسخیر کیا، پھر ایجادات کے ذریعے ان سے فائدے حاصل کیے۔ البتہ رفتہ رفتہ ہم نے تحقیق و جستجو کی یہ نعمت اہل مغرب کو منتقل کی اور خود غافل ہو گئے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو کافروں کے ظلم و ستم پر صبر کی تلقین بھی کی گئی۔ ان قریب روز جزا آنے والا ہے جس پہ ہر انسان کو اس کے لیے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماضی میں بنی اسرائیل کو چن لیا تھا، انہیں
عادلانہ شریعت دی گئی، کئی نعمتوں سے نوازا، انہوں نے باہم ضد کی وجہ سے اختلافات کر کے تفرقہ پیدا کیا اور رسوا ہوئے۔ اب مسلمانوں کی آزمائش کا سلسلہ جاری ہے، ہماری خیر اسی میں ہے کہ شریعت پر عمل کریں، اسے نافذ کریں اور خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ بڑی وسیع رحمت والا ہے، ہر انسان کو معاف فرما دے گا۔ نہیں، کامیاب وہی ہوگا شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا، جو ایسا نہیں کرے گا اللہ اسے سزا دے گا۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 22 سے لے کر 26۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نفس کی غلامی بھی شرک ہے۔ تیسرے رکوع میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ واضح کیا گیا یہ لوگ بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں کیونکہ ان کا معبود اللہ نہیں نفس ہے۔ بعض بد نصیب علم رکھنے کے باوجود نفس پرستی کرتے رہتے ہیں۔ ان سے مراد علماء سو بھی وہ بھی ہیں جو سائنسدان بھی ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے مظاہرے قدرت کی تاثیر دیکھی ہے، لیکن وہ بد نصیب اپنے خالق کی معرفت سے محروم ہیں۔ بعض گمراہ لوگ سرے سے اللہ کی وجود ہی کے قائل نہیں ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ زندگی صرف دنیا ہی کی ہے، ہم خود ہی پیدا ہوئے ہیں، اب خود ہی مر جائیں گے۔ واضح کیا گیا ہے کہ تمہیں اللہ نے زندہ کیا ہے، وہ زندہ رکھے گا، تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کر کے ایک ایک عمل کا حساب لے گا۔ تم مانو یا نہ مانو، حقیقت یہی ہے۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 27 سے لے کے 37۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، گمراہ کن تصورات دینے والے برباد ہوں گے۔ آخری رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ کائنات کا بادشاہ حقیقی اللہ ہے اور لوگوں سے اعمال کا حساب لینے کے لیے قیامت قائم فرمائے گا۔ جھوٹے تصورات دینے والے اس روز خسارے میں ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کی عطا کردہ تعلیمات پر ایمان لائے ہیں، ان کے مطابق عمل کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اس کے علاوہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، وہ سخت عذاب میں ہوں گے۔ جب مجرمین جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں اسی طرح سے نظر انداز کر دیا جس طرح تم نے دنیا میں روز قیامت کے حساب کتاب کو پھیلا رکھا تھا۔ ظالموں کا یہ انجام مظلوموں کے لیے باعث تسکین ہوگا۔ اس لیے آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کے لیے شکر اور بڑائی کا مضمون وار ہے۔ اس اللہ کا شکر ہے جس کی بڑائی کی جا رہی ہے، وہ مظلوموں کی خوب دار رسی کرنے والا ہے، ظالموں کو ان کے ظلم کی قرار واقع سزا دے گا۔ اس نے مظلوموں کے سینوں کو کیا خوب ٹھنڈک و فرحت بخشی۔ یہاں ہماری سورت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ملیں گے نئی سورت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔